بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے، صفات امام علیہ السلام کا بقیہ حصہ۔ صفار نے بسند معتبر روایت کی کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام عاقول تھا۔ وہاں ایک خشک درخت کے قریب پہنچے، حضرت نے اس پر ہاتھ مارا اور فرمایا خدا کے حکم سے اپنی اصل حالت پر پلٹ آ۔ درخت سے فوراً شاخیں پھوٹ نکلی اور امرود کی شکل کے پھل نمودار ہو گئے۔ دوسرے روز جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ بے نہی سرسبز و شاداب تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بغرض عمرہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اولاد زبیر میں سے ایک شخص آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے قدر آرام فرمایا۔ اس زبیری نے درخت کی طرف دیکھ کر کہا کاش اس درخت پر ربط ہوتے اور ہم کھاتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ربط کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس زبیری نے کہا جی ہاں یا حضرت۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ بطرف آسمان بلند فرما کر دعا کی، بس فوراً ہی درخت سرسبز و شاداب ہوا اور ربط نمودار ہو کر بہار دینے لگے۔ شتربان یہ دیکھ کر گویا ہوا کہ واہ کیسا جادو ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے خشک درخت پھلدار ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جادو نہ کہو بلکہ فرزند رسول خدا کی دعا قبول ہوئی ہے۔ سلمان ابن خالد سے روایت ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ ایک خشک درخت خرما کے قریب پہنچے۔ امام نے درخت کو حکم دیا کہ اے درخت، حکم خدا کے مطیع اور فرما بردار، ہمیں اس کے حکم سے اپنے پھلوں کا ذائقہ چکھا دے۔ فوراً ہی درخت سے تازہ ربط رنگ برنگ کے نمودار ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ سب نے سیر ہو کر کھائے۔ عبداللہ بلخی نے کہا یا ابن رسول اللہ، جو چیز حضرت مریم کے واسطے سنی تھی وہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ حسن بن عبداللہ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ سامنے ایک درخت، حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جا کر اس سے کہو کہ تجھے امام نے طلب فرمایا ہے۔ وہ شخص گیا اور درخت سے جو ہی کہا وہ فوراً زمین کو چیرتا ہوا خدمت امام میں جا پہنچا۔ آپ نے حکم دیا اپنی جگہ واپس پلٹ جا، وہ واپس پلٹ گیا۔ حسن نے ابو بصیر سے روایت کی کہ میں ایک روز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آپ حضرت پیغمبر آخر الزماں کے وارث ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں وارث ہوں آ حضرت کا۔ میں نے عرض کیا رسول خدا تمام پیغمبروں کے وارث تھے، جو اوصاف دیگر انبیاء میں تھے وہ آ حضرت میں بھی ہوں گے اور آپ میں بھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ مردے کو زندہ اور نابینا کو بینا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا میرے قریب آؤ۔ میں قریب گیا، حضرت نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر پھیرا، فوراً دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں، ہر چیز مجھے نظر آنے لگی۔ پھر فرمایا کیا بینا ہی رہنا چاہتے ہو یا اپنی پہلی حالت پر پلٹ کر جنت کے حقدار ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پہلی حالت ہی میں پر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو میں اپنی پہلی ہی حالت پر آ گیا۔ علی بن مغیرہ سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مینا میں ایک عورت کی طرف سے گزرے جو خود اور اس کے بچے اپنی گائے کے مر جانے کے باعث رو رہے تھے۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے کہا یہ بچے یتیم ہیں، یہ گائے ہمارے لیے ذریعہ معاش تھی جو مر گئی ہے، اب ہمارے معاش کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تیرے لیے اس کو زندہ کر دوں؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور گائے کے قریب جا کر ایک ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ گائے زندہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عورت حیران اور ششدر رہ گئی اور چلائی کہ کعبے کی قسم آپ عیسیٰ بن مریم ہیں۔ آپ نے فوراً خود کو اس اژدہام میں پوشیدہ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ داؤد بن کثیر سے روایت ہے کہ میں اپنی زوجہ کے ہمراہ زیارت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو گیا۔ راستے میں بیوی انتقال کر گئی۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور تم دیکھو کہ وہ کھانا کھا رہی ہوگی۔ میں واپس آیا اور دیکھا واقعی وہ کھانا کھانے میں مشغول تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز میں اور میرے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مقام عریس کی طرف جا رہے تھے۔
کہ راستے میں ایک مقدس شخص سفید ریش سے ملاقات ہوئی۔ پدر بزرگوار ان کو دیکھ کر بصد احترام آگے بڑھے اور ان کو بصد احترام سلام کیا، پیشانی و دست بوسی کی اور فرمایا میں آپ پر فدا۔ انہوں نے آپ کو چند نصیحتیں کی اور روانہ ہو گئے۔ یہ میرے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ سماحہ سے منقول ہے کہ میں ایک روز بعد وفات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا میرے والد ماجد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد شہادت جناب امیر المومنین کچھ شیعہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے۔ آپ نے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بعد فرمایا میرے پدر بزرگوار جناب امیر المومنین کو اگر دیکھو گے تو کیا انہیں پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا سامنے سے یہ پردہ اٹھاؤ۔ انہوں نے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سامنے تشریف فرما تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کا قصد فرمایا، دریائے فرات عبور کر کے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو نماز عصر کے واسطے آپ نے وضو فرمایا۔ اذان دی گئی۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ پہاڑ شگافتہ ہوا اور ایک آواز آئی، اے وسیع خاتم پیغمبران یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ پر سلام۔ آپ نے جواب میں فرمایا علیک السلام اے برادر من شمون بن ہمون وسیع عیسیٰ بن مریم، کیا حال ہے تمہارا؟ جواب میں انہوں نے الحمدللہ کہ آپ پر رحمت پروردگار ہو کر کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کا منتظر ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے فرزند کی نصرت فرمائیں۔ اے امیر المومنین، اگر ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آپ کا رتبہ پیش پروردگار کیا ہے تو ہرگز آپ سے ارادہ جنگ نہ کرتے، اور وہ لوگ جو آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کو اگر علم ہوتا کہ اس میں کیا ثواب ہے تو اپنے اجسام کے پارا پارا ہونے کی دعائیں کرتے۔ والسلام۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام مشغول نماز ہوئے۔ اصحاب میں سے عمار بن یاسر، مالک اشتر، ابن عباس وغیرہ نے سوال کیا، یا امیر المومنین یہ کس شخص کی آواز تھی؟ آپ نے فرمایا کہ شمون وسیع حضرت عیسیٰ کی آواز تھی۔ عبادہ اسدی سے روایت ہے کہ میں جب ایک روز جناب امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا تو آپ ایک شخص سے گفتگو میں مشغول تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے جناب امیر المومنین سے سوال کیا کہ یہ کون شخص تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وسیع حضرت موسیٰ ہارون تھے۔ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت رحلت مجھ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل و کفن کے بعد بیٹھا دینا اور جو کچھ سوال کرنا چاہو مجھ سے سوال کرنا، اس کا جواب تمہیں ملے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ مکے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے گلے میں زنجیر تھی، وہ اور ایک دوسرا شخص اس کو گھسیٹ رہا تھا۔ وہ روتا تھا اور بار بار پانی مانگتا تھا، اور وہ شخص کہتا تھا کہ اے بدبخت و نحس ترین، تیرے واسطے پانی نہیں ہے۔ اور یہ وہی شخص تھا جس نے آپ سے امیر المومنین سے جنگ صفین میں جنگ کی اور قرآن میں مجید نیزوں پر بلند کی ہے۔ ایسی روایت جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ ابو حمزہ صومالی ناقل ہیں کہ میں حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ کچھ چڑیا شور کرتی ہوئی آئیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو حمزہ، سمجھتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ پروردگار عالم کی تسبیح میں مصروف ہیں اور اس سے آج کی روزی طلب کر رہی ہیں۔ فضیل ابن یسار سے منقول ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوڑا کبوتروں کا دیوار پر آ بیٹھا اور کبوتر نے غٹرغوں کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا حضرت۔ آپ نے فرمایا، یہ اپنی مادہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میری رفیقہ حیات، اے میری شریکہ حیات، دنیا میں تجھ سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے مگر میرا یہ امام اور مولا و آقا جو اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، تجھ سے بھی کہیں زیادہ مجھے محبوب ہے۔ محمد بن مسلم سے معتبر روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک کبوتر
ایک جوڑا کبوتروں کا آیا، حضرت سے ہم کلام ہوا اور چلا گیا۔ میں نے امام علیہ السلام سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے محمد بن مسلم، خداوند عالم نے ہر جاندار کو انسانوں سے بھی زیادہ ہمارا مطیع و فرمانبردار بنایا ہے۔ یہ کبوتر اپنی مادہ سے بدگمان تھا۔ مادہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت پیش کرتی تھی، مگر کبوتر اس سے مطمئن نہ تھا۔ چنانچہ مادہ نے کہا کہ اچھا، اگر امام محمد بن علی علیہ السلام کے فیصلے پر تم راضی ہو جاؤ گے۔ کبوتر نے کہا، بے شک وہ میرے مولا و آقا ہیں۔ میں نے کبوتر سے کہہ دیا کہ تیری مادہ سچ کہتی ہے، یہ بے قصور ہے، لہٰذا وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ سلمان جعفری سے منقول ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آئی اور زمین پر لوٹ کر فریاد کرنے لگی۔ امام علیہ السلام اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے اور باہر واپس آ کر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، معلوم ہے یہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ فرمایا، اس کے بچے ایک سانپ کھا جاتا تھا، آج بھی وہ سانپ اس کے بچوں کو کھانے آیا تھا، یہ اس کی شکایت اور مجھ سے پناہ کے لیے آئی تھی، میں نے جا کر اس سانپ کو مار دیا۔ احمد بن ہارون سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے خیمے میں تشریف لائے اور گھوڑے کو تناب خیمہ کے قریب چھوڑ دیا اور مجھ سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ ایک یک لخت گھوڑے کی آواز آئی، امام اس کی آواز پر متبسم ہوئے اور فرمایا، جا پیشاب کر کے جلدی واپس آ۔ گھوڑا وہاں سے بہت دور چلا گیا اور پیشاب کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن ہارون، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور آل داؤد سے زیادہ کرامات حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جا رہا تھا کہ ایک پہاڑ سے ایک بھیڑیا اترا اور دوڑتا ہوا امام کے گھوڑے کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنا منہ زین پر رکھ دیا۔ امام نے گردن جھکا کر اس کی بات سنی، پھر جواب میں کچھ فرمایا، وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ سمجھے، اس نے مجھ سے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں مولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی مادہ درد ذا میں مبتلا ہے۔ کہنے لگا کہ حلال مشکلات میری مادہ کے لیے دعا فرمائیں تاکہ مشکل آسان ہو جائے، اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ آپ کے کسی شیعہ کو نہ ستائے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضرت علی بن الحسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک ہرنی فریاد کرتی ہوئی آئی۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں مولا، ہمیں علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کہہ رہی کہ فلاں قریشی نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ اس سے سفارش فرما کر میرا بچہ واپس دلا دیجئے تاکہ میں اسے دودھ پلا دوں اور بچہ اسی کو واپس کر دوں گی۔ امام نے اصحاب سے فرمایا، آؤ اس قریش کے گھر پر چلیں اور اس ہرنی کی ضرورت پوری کر دیں۔ چنانچہ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کو بلایا اور فرمایا کہ وہ ہرنی کا بچہ جو آج تم نے پکڑا ہے، اس کو میری سفارش پر اتنی مہلت دے دو کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پی کر واپس آئے۔ قریشی بچے کو لے کر آیا ہے، ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور واپس کر دیا۔ امام علیہ السلام نے قریشی سے فرمایا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو۔ اس نے بچہ بخوشی آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے بچہ ہرنی کو عطا کیا۔ ہرنی نے سر آسمان کی جانب بلند کیا، گویا وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اصحاب نے سوال کیا، مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم کی جناب میں دعا کر رہی ہے کہ جیسے میرے بچے کو مجھ سے ملایا ہے، یا اللہ ان کے بچوں کو بھی ان سے ملا۔ یونس بن طبیان سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں زمین کے خزانوں کا مالک بنایا ہے، اور کہہ کر ایک ٹھوکر زمین پر ماری جس سے سونا باہر نکل آیا۔ ہم نے عرض کیا، مولا جب آپ خزانوں کے مالک ہیں تو اپنے نادار شیعوں کو کیوں محروم رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دولت دنیا تو فانی ہے، ہم اپنے شیعوں کے لیے فانی چیز کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں دولت آخرت جو غیر فانی ہے لکھ دی ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ اصحاب نے کہا، یا امیر المومنین، یہ کیا بات ہے کہ مال و دولت آپ کے دوستوں سے زیادہ آپ کے دشمنوں کو دیا گیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم مال دنیا کے خواہش مند ہیں اور خدا ہمیں دولت عطا نہیں کرتا؟ یہ کہہ کر آپ نے کچھ سنگریزے اٹھائے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب بیش قیمت جواہرات تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم چاہیں تو تمام روئے زمین
جواہرات بن جائیں، مگر ہم دولت دنیا کے طلبگار نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ تمام جواہرات پھینک دیے جو پھر سنگریزے بن گئے۔ عبدالصمد بن علی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں منجم ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسے شخص کی خبر دوں جس نے جب سے تو آیا ہے 14 عالموں کی، جو ہر عالم اس دنیا سے 3 گنا بڑا ہو، سیر کی ہے۔ جو 14 عالموں کی، جو ہر عالم اس دنیا سے 3 گنا بڑا ہو، سیر کی ہے۔ اس نے کہا، ایسا کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ میں ہوں۔ اور تو کہے تو میں بتلاؤں تو نے آج کیا کھایا اور گھر میں کیا چھپا کر رکھ آیا ہے؟ علی بن حسان سے روایت ہے کہ میں سامرا میں تھا، میں نے سنا ایک شخص دعوی پیغمبری کرتا ہے جس کو شام سے گرفتار کر کے لایا گیا۔ مقید ہے، میں اس کے پاس گیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں شام میں اس مقام پر جہاں سر اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام رکھا گیا مصروف نماز تک ایک شخص نمودار ہوا اور مجھ سے کہا، اٹھو میرے ہمراہ چل۔ میں ان کے ہمراہ چل دیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ مسجد کوفہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ میں نے عرض کیا، مسجد کوفہ ہے۔ ہم دونوں نے وہاں نماز پڑھی، پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور آنے واحد میں مسجد مدینہ میں جا پہنچے۔ ہم دونوں نے وہاں بھی نماز پڑھی اور زیارت جناب رسول خدا سے مشرف ہوئے۔ پھر ہم مکہ جا پہنچے۔ حج بجا لائے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو میں نے خود کو پھر شام میں پایا اور وہ شخص غائب ہو گیا۔ جب دوسرا سال ہوا تو وہی شخص پھر نظر آیا، مجھے حج کرایا اور انہی مقامات کی زیارت کروائی اور پھر شام میں پہنچا دیا۔ میں حیران ہوا، ان کو خالق حقیقی کی قسم دلا کر دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش کھڑے رہے، پھر فرمایا، میں محمد بن علی بن موسیٰ ہوں۔ یہ خبر مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ عبد الملک کو پہنچی۔ اس نے مجھے بلا کر قید کر دیا۔ میں نے کہا، اس کو یہ سب واقعے لکھ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے، شاید وہ تجھے رہا کر دے۔ میں نے دوات و قلم مہیا کیا۔ اس نے تمام واقعہ لکھ کر عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ جو ایک رات میں تجھے اتنے مقامات پر لے گیا وہی تجھے قید سے نجات دلا دے گا، میرے پاس لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ جواب سن کر رونے لگا۔ بعدہ اس کو تسلی تشفی دی۔ دوسرے روز کی خبرگیری کے لیے قید خانہ گیا، دیکھا کہ سارے محافظ حیران و پریشان تھے اور کہتے تھے کہ وہ قیدی خدا معلوم کہاں گیا۔ قید خانے کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے، نامعلوم زمین کھا گئی یا آسمان پر چلا گیا۔ حفص تمار سے روایت ہے کہ معلّہ بن قنیس کو جس زمانے میں پھانسی دی جانے والی تھی، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، معلّہ نے میری بات پر عمل نہیں کیا، اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ میں نے ایک روز اس کو کچھ غمزدہ دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا اہل و عیال سے جدائی کا علم ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پھر سوال کیا، اب تم کہاں ہو؟ اس نے کہا، اپنے اہل و عیال کے پاس ہوں۔ میں نے پھر کافی دیر کے بعد اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور سوال کیا، اب تم کہاں ہو؟ اس نے کہا، آپ کے پاس مدینے میں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اے معلّہ، جو ہماری باتوں اور ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے معلّہ، ہمارے راز کو غیروں پر ظاہر نہ کرو۔ جو ہمارے راز کو ظاہر کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے یا اسیر و قیدی ہو جاتا ہے۔ تو نے اس پر عمل نہ کیا، لہٰذا موت کے لیے تیار ہو جا۔ جو لوگ ہمارے راز کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور دین اس کی بہتر کرتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور پیدا کرتا ہے جس کے باعث لوگوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک حوض ہے جو بصرہ اور یمن کے درمیان ہے، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، مولا، بے شک میری خواہش ہے کہ دیکھوں۔ آپ ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینے سے باہر لائے اور زمین پر پیر مارا تو ایک بڑی نہر نظر آئی جس میں ایک طرف سفید اور نہایت شفاف پانی جاری تھا، دوسری طرف صاف و شفاف دودھ بہہ رہا تھا، درمیان میں نہایت سرخ اور شوخ رنگ کی شراب دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو جدا کر رہی تھی اور بڑا خوشنما منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، مولا، یہ نہر کہاں اور کس مقام پر بہہ رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے درختوں پر نہایت حسین و جمیل حوریں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جام ہیں جو نہایت ہی خوش رنگ ہیں۔ آپ نے ایک طرف اشارہ فرمایا، درخت خم ہو گیا اور حور نے جام بھر کر آپ کو دیا۔ آپ نے خود نوش فرمایا اور مجھے بھی عطا فرمایا۔ جب میں نے پیا تو اس قدر خوش ذائقہ اور خوشبودار شربت میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے شیعوں کی قیامگاہ ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہاں شراب طہور سے سیر و سیراب ہوں گے، اور ہمارے دشمن جب مریں گے تو ان کو وادی برہوت میں لے جایا جائے گا، جہاں وہ زقوم کڑوا درخت جسے تھوہر کہتے ہیں کھانے کے لیے، اور رحمیم بہت تیز گرم پانی پیئیں گے۔ خدا بند عالم اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جعفر جعفری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت ارض و سما کی سیر کرائی، وہ کیسی سیر تھی؟ میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے دست مبارک سے اوپر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر کی طرف جو نظر کی تو دیکھا کہ مکان کی چھت شگافتہ ہوئی اور آسمان کی طرف ایک عجیب نور نظر آیا۔ آپ نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم نے ملکوت آسمان و زمین کو اس طرح دیکھا تھا۔ پھر فرمایا نیچے دیکھو۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا، فرمایا اب اوپر دیکھو۔ اب جو اوپر دیکھا تو مکان کی چھت بالکل صحیح حالت میں تھی۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے مقام پر لے گئے اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ذوالقرنین گئے تھے، اس کو ظلمات کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا کیا میں آنکھیں کھول سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھول دو، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر آپ ایک اور مقام پر مجھے لے گئے اور فرمایا اس مقام کے متعلق کچھ علم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں مولا، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ آب حیات ہے جس کا پانی حضرت خضر نے پیا تھا۔ پھر فرمایا یہ ہیں وہ ملکوت سماوات و ارض جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے۔ اس کے بعد بہت سے عالموں کی سیر کرائی۔ پھر فرمایا اب آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ہم اسی مکان میں تھے جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا مولا کتنا وقت گزر گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 3 ساعت یعنی 3 گھنٹے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے اپنا پائے مبارک زمین پر مارا، جس سے ایک دریائے عظیم برآمد ہوا۔ اس کے کنارے پر چاندی کی کشتیاں تھیں۔ ہم ان کشتیوں میں سوار ہو کر ایک مقام پر جا پہنچے جہاں چاندی کے خیمے نصب تھے۔ آپ ہر خیمے میں داخل ہوئے اور باہر آ کر فرمایا کہ جس خیمے میں پہلی مرتبہ میں داخل ہوا تھا وہ جناب رسول اللہ کا خیمہ تھا، دوسرا خیمہ جناب امیر المومنین کا، اور تیسرا ہماری جدہ محترمہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، اور چوتھا خیمہ حضرت خدیجہ کا، اور پانچواں خیمہ حضرت امام حسن کا، چھٹا خیمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا، ساتواں حضرت علی ابن الحسین کا، آٹھواں خیمہ میرے والد بزرگوار کا، اور نواں خیمہ مجھ سے متعلق تھا۔ اور ہم میں سے ہر ایک جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اپنے خیمے میں قیام کرتا ہے۔ صالح بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو فقراء کی صحرائے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا مولا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو ایسی ذلیل جگہ پر ٹھہرا کر ظالموں نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے صالح تمہیں ابھی ہماری صحیح معرفت نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ نے سامنے اشارہ فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے جس میں نہریں جاری ہیں، حوران جنت کا ہر طرف ہجوم ہے، طبقات جنت میں خوش رنگ اور خوش ذائقہ میووں کی کثرت ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم جہاں بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں وہاں پر ہمارے واسطے مہیا ہوتی ہیں۔ باروایت معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمام دنیا ہمارے ہاتھ میں ایک اخروٹ کے مثل ہے جس کو ہم جس طرف چاہیں گھما سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ 2 صاحب بادل یعنی صاحب ذلول اور صاحب صعاب میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں۔ ذوالقرنین نے صاحب ذلول نرم بادل کو پسند کیا اور صحاب صعاب سخت بادل کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے واسطے چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کیا مولا صحاب صعاب
کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس بادل میں رات برق اور صاعقہ ہو، جس پر صاحب الامر علیہ السلام سوار ہو کر زمین ہفتگانہ اور ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ امام کو خلق فرمائے تو ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ شربت تحت عرش لے جا کر امام کو پلائے، جس کے پینے سے جانشین امام متولد ہوتا ہے، 40 روز تک خاموش رہتا ہے اور بعد 40 روز کے شکم مادر ہی میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بعد پیدائش وہ تمام خلائق کے اعمال کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مادر امام حاملہ ہوتی ہیں تو ایک قسم کی سستی اپنے اندر محسوس کرتی ہیں اور ایک آواز آتی ہے کہ فرزند دانا و عاقل تمہیں مبارک ہو۔ اس کے بعد حمل کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ 9 ماہ کے بعد پھر آواز آتی ہے اور ایک نور صرف والدین کو نظر آتا ہے، جس کے بعد ولادت ہوتی ہے۔ بعد ولادت 3 مرتبہ مولود کو چھینک آتی ہے، جس پر ہر مرتبہ وہ الحمدللہ بآواز بلند کہتا ہے اور مختون پیدا ہوتا ہے۔ سفار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک شہر ہے مغرب کی پشت پر جس کو جابلقہ کہتے ہیں۔ اس شہر میں 70,000 امتیں آباد ہیں۔ ہر امت اس دنیا کی امت کے برابر ہے، جو کبھی کوئی معصیت نہیں کرتے اور نہ کوئی اور کام کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت پر لعنت کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دریا کے اس طرف خدا کا خلق کردہ ایک شہر ہے جس کی وسعت آفتاب کی 40 روز کی گردش کے برابر ہے۔ اس شہر کے باشندے گناہ سے ناواقف ہیں، بلکہ ان کو شیطان کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں اور جوابات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت قائم آل محمد کب ظہور فرمائیں گے۔ وہ لوگ عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بکثرت کرتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو تعلیم کیا ہے۔ ہمارے صدق دل سے موتی ہیں یہ لوگ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور پر ان کے ہمراہ ظالموں اور کافروں سے جہاد کریں گے۔ ہر وقت اللہ سے ظہور امام کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جسم پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، ان کی تلواریں ایسے لوہے کی بنی ہوئی ہیں کہ اگر پہاڑ پر مارے تو 2 ٹکڑے ہو جائے۔ امام ظہور کے بعد اس لشکر کے ہمراہ روم، ترک، دیلم اور تبریز اور پھر اس مقام پر جو جابلقہ اور جاہلسہ کے درمیان میں ہے حملہ آور ہوں گے۔ جابلقہ اور جابلسہ 2 شہر ہیں، ایک مغرب میں اور دوسرا مشرق میں۔ ہر مقام کے ہر شخص کو دعوت اسلام دی جائے گی اور اس طرح ساری دنیا ایک ہی دین یعنی دین اسلام قبول کر لے گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کے 2 شہر ہیں، ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں، اور ہر شہر کے چاروں طرف آہنی حصار ہے، اور ہر حصار قلعہ میں 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے 70,000 قافلے داخل ہو سکتے ہیں۔ ہر قافلے کی زبان گفتگو مختلف ہے، مگر ہم ان کی زبانوں سے واقف ہیں، اور ان شہروں میں سوائے میرے اور میرے برادر حسین کے کوئی دوسرا امام نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، خداوند عالم نے میرے اہل بیت کو مثل کشتی نوح فرمایا کہ اس میں جو بھی سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح میرے اہل بیت ہیں جو ان کی محبت اور اتباع کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ کفر و ضلالت کے فتنے سے نجات پائے جائے گا، اور جس نے ان کا دامن چھوڑ کر دوسرے جانب رخ کیا وہ دریائے شقاوت و گمراہی میں غرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ صرف ہماری مودت کو قرار دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی بلاؤں کے عظیم ہونے کا سبب ہم ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے، اور اگر ہم ان کو اپنی طرف نہیں بلاتے اور انہی کے حال پر چھوڑتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاق بن اسماعیل کو لکھا کہ خداوند عالم نے جو فرائض تم پر واجب قرار دیے ہیں وہ اس کا عین احسان ہے، نہ یہ کہ وہ تمہاری عبادات کا محتاج تھا، بلکہ نیکوکار کو بدکار سے اور نیک اعمال کو بد اعمال سے ممتاز کرنا مقصود تھا، تاکہ نیک کردار پیش کرنے والوں کو ان کی عبادت اور اطاعت کے بعد درجہ و مقام بلند مل سکے۔ اس لیے اس نے تم پر حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ، نماز اور ولایت اہل بیت
اہل بیت رسول کو واجب اور تمہارے واسطے اس نے ایک ایسا در مقرر کیا جس کے ذریعے سے تم فرائض کے دوسرے دروازوں تک پہنچ سکو، اور وہ در اتباع اہل بیت ہے، اور اس کی کلید معرفت اہل بیت ہے۔ اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تم حیوانوں کی طرح گمراہ ہوتے۔ کیا تم بغیر دروازے کے شہر میں داخل ہو سکتے تھے؟ خداوند عالم نے پیغمبر کے بعد ائمہ کو مقرر فرما کر تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اور یہ حدیث بین الفریقین متفقہ ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں شہر علم ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو، اور شہر میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی مگر دروازے سے۔ اخبار سابقہ و احادیث معتبرہ سے ظاہر ہے کہ یہ حضرات اہل بیت نہ صرف اس امت کے لیے سفینہ نجات ہیں بلکہ ملائکہ اور پیغمبران سابق ان کی ولایت کی برکت سے درجہ سعادت پر فائز ہوئے ہیں، اور ہر مصیبت اور سختی میں ان کے انوار سے مدد چاہی، اور یہی حضرات وجہ تخلیق ارض و سما، عرش و کرسی، جن و ملائک ہیں۔ چنانچہ احادیث معتبرہ سے ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت افلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ یہ خطاب ذرا وضاحت طلب ہے۔ حقیقت یہ کہ وہ فیاض مطلق ہے، اس کی فیاضی کا تقاضا ہے کہ وہ فیض پہنچائے، لیکن اس کے واسطے ممکنات میں سے ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کے حصول فیض کی اہلیت اور قابلیت رکھتی ہو، تاکہ فیاض کی فیض رسانی بہترین اور عمدہ ثابت ہو۔ لہذا کوئی ایک ذات تو ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا جیسی عظیم ایجاد اس کی خاطر خلق کی جا سکے، اور کوئی تو ایسا مہمان ہو جس کے لیے دنیا جیسے شاندار مہمان خانے کو سجایا اور آراستہ کیا جا سکے، جس کا خوشنما فرش اور آفتاب و مہتاب جیسے بے نظیر و بے مثل اور کبھی ماند نہ پڑنے والے روشن اور جگمگاتے چراغوں سے بلند و بالا سقف چشم بینا کو خیرہ کر سکے، اور جس کے لیے نعمتائے بے شمار میوہ جات لذیذ اور گلہائے خوشبودار اور رنگا رنگ سے زینت دی گئی، اور آخرت میں اس سے کہیں افضل و اعلیٰ باغائے پر رونق حور و قصور، انہار خوشخن، اشجار میوہ بار اور فرشندگان بے شمار کو اس کے لیے پیدا کیا جا سکے۔ اگر ایسا انسان کوئی موجود ہوگا تو اس کی وجہ سے عقلاء خالق پر یہ اعتراض نہ کر سکیں گے کہ یہ اس قدر عظیم اہتمام کس کے واسطے کیا گیا۔ مثلاً ایک بادشاہ اگر کسی کم حیثیت شخص کے لیے حکم دے کہ اس کی آمد پورے ملک کو سجایا جائے، ہر طرف چراغاں کیا جائے، تمام وزراء اور امراء اس کے استقبال کے لیے جائیں، تو کیا عقلاء یہ نہ کہیں گے کہ اس بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک جاہل یا کم حیثیت کے لیے یہ سامان کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر بادشاہ یہ تمام اہتمام ایک ایسے شخص کے واسطے مہیا کرے جو اس کے ملک میں سب سے زیادہ باعظمت، قابل قدر اور کامل الایمان آئے، تو ہر شخص بادشاہ کے حکم کی باجاوری کو اپنا فریضہ سمجھ کر اس کے ہر حکم کو عین سعادت جان کر بجا لائے گا اور بادشاہ کی تعریف بھی کرے گا۔ اس لیے اس عالم کی تخلیق کے باعث، کیونکہ پیغمبر آخر الزمان اور ان کے وصی ہیں جو بربنائے تخلیق پہلی مخلوق ہے، جیسا کہ حضرت خود فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا، پھر ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار بھی نہ ہوا تھا۔ آپ نے اپنے وصی کے بارے میں ارشاد فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب اس حدیث کے پیش نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حضرات کا جن کی خاطر یہ زمین و آسمان اور ان کی رنگا رنگ نعمتیں پیدا کی گئیں مرتبہ کیا ہے۔ ان کے مرتبے اور مقام کو اپنی معرفت اور قابلیت کے مطابق ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔